فرعون نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اس فرعون کو بتایا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے اپنی حکومت میں پیدا ہونے والے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے بھی یہاں پیدا ہوتا وہ اس کو مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے اور نہ ہی اپنی ماں کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ ہی آپ کی پیدائش کے بارے میں آپ کی بہن کے علاوہ کسی اور کو علم تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے ایک دریا میں ڈال دے اور ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ کرنا، ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں اپنے قریب آتا دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ وہ صندوق جب کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان تک نیچھاور کرنے کو تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کی قوم نے اسے بہکانا شروع کر دیا اور اس سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیوں تو پاگل پن میں کاٹ رہا ہے؟ ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا کہ جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ پھر فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب وہ آپ کے قتل کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے کیوں قتل کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے؟ جس بچے کے بارے میں تیرے خواب میں تعبیر کرنے والوں نے بتایا ہے وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا اسے تو قتل مت کر۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی محل میں رہنے لگے اور فرعون نے آپ کو دودھ پلوانے کے لیے دائیاں بلوانا شروع کر دیں، مگر افسوس موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی زدائی میں بے قرار تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جن کا نام مریم تھا وہ آپ کی تلاش کرنے میں اور معلوم کرنے کہ وہ صندوق کہاں پہنچا ہے، کس کے پاس ہے، اس کی تلاش میں تھی۔ یہاں تک کہ یہ پتہ کرتے کرتے وہ فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئیں، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ ابھی تک بھوکا ہے تو وہ فرعون سے کہنے لگیں کہ اے فرعون، کیا میں تجھے ایک ایسی دائی کا خبر نہ دے دوں کہ جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے؟ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئیں تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فوراً ہی آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی خوشبو کو سونگھ کر خوش ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا تو اس بچے کی کون ہے؟ یہ بچہ تو ابھی تک کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا اور تجھے دیکھتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا میں ایک پاک صاف عورت ہوں اور میرا دودھ خوشگوار ہے جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے لیکن میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے انہیں مقرر کر لیا اور ان کو اس بچے کو گھر لے جانے کی بھی اجازت دے دی گئی، لہٰذا آپ کی والدہ آپ کو گھر لے آئیں اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم پھر سے تمہاری گود میں اس بچے کو لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے ذریعے ہی ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس ہی رہے۔ فرعون آپ کی والدہ کو ایک اشرفی روزانہ دیتا تھا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے، تو لہٰذا فرعونی کے ذریعے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ باقی آگے کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا اس کو کیسے ختم کیا۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر دوستو آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے ہمارے نیو اپڈیٹس آپ تک وقت پر پہنچتے رہیں۔ خدا حافظ۔